العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. میرے محترم بھائی بزرگ و دوستو، تقریباً 3 منٹ باقی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آپ سماعت فرمائیں. یاد رکھیے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ قبر کا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. قبر کے معاملات، قبر کی جو زندگی ہے، قیامت تک کی جو زندگی، اس سے پہلے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس قبر کے اندر بھی بندہ انسان سے 3 سوال ہونے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جب قبر سے باہر بندہ اٹھے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میدان محشر میں اللہ کی ہاں کھڑا ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی کچھ سوال ایسے ہوں گے جن کا جواب دیے بغیر بندہ وہاں سے ہل بھی نہیں پائے گا، وہاں سے ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھا سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت بڑا ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں خبردار کیا ہے، متنبہ کیا ہے. فرمایا کہ میدان محشر کے اندر جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو فرمایا ہر ایک انسان نے حتی لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. فرمایا کہ جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک وہ اپنا ایک قدم بھی اٹھا کر آگے نہیں جا سکے گا. یعنی وہ آگے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف یا جو بھی معاملات ہوں گے اس وقت جو صحیح وہ جواب دے دے گا اس کو ہی جنت کی طرف جانے کی اجازت ہوگی، وگرنہ نہیں. اور وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا سوال وعن عمرہ فیما افناہ. فرمایا کہ انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا ہے، فیما افناہ، اسے کہاں فنا کیا. انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی عمر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہوں. آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار رہا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعن شبابہ فیما ابتلاہ. فرمایا کہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگرچہ جوانی بھی زندگی کے اندر آ ہی جاتی ہے لیکن اس کا ایک علیحدہ سے سوال ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی کے عالم کے اندر جب خون جو ہے وہ گرم ہوتا ہے انسان اس وقت بہت زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اس لیے اس کا علیحدہ سے سوال ہوگا کہ اس جوانی کو تو نے کس چیزوں کے اندر مبتلا رکھا تھا. تیسرا اور چوتھا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. فرمایا کہ تیسرا سوال یہ ہوگا بندہ مسلمان سے اس دن قیامت کے دن کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، اور چوتھا سوال تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا تھا. اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنا مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں. یعنی حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہمارا طریقہ کمانے کا غلط ہوا، ناجائز اور حرام طریقے سے ہم نے مال کمایا تو بھی ہمارے لیے وبال ہوگا. لیکن کمایا اچھا تھا، اچھے طریقے سے حلال طریقے سے کما کر پھر خرچ غلط جگہ پر کیا تب بھی وہ ہمارے لیے مال جو ہے وہ وبال بن جائے گا. اور پانچواں اور آخری سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وماذا عمل فیما علم. جو کچھ تو جانتا تھا، تیرے پاس جتنا علم تھا دین کا، تو نے اس پر عمل کتنا کیا تھا. آج ہر ایک انسان جانتا ہے نماز فرض عین ہے، نماز پنجگانہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، فرض عین ہے. آج ہم نماز جنازہ کے لیے بڑے دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی بات آتے ہیں.
لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ 2 قدم پر ہمارے یہاں مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد کے اندر جا کر فرض نماز پڑھنا فرض عین ہے، اور فرض جنازے کا شریک ہونا یہ فرض کفایہ، یعنی 2-4 بھی بندے مل جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن فرض عین ہم نے چھوڑ دی، نماز پنجگانہ چھوڑ دیا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے یہ 5 وہ سوال ہیں جو حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑے ہو کر ان 5 سوالوں کا جب تک وہ سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھا سکے گا، آگے نہیں جا سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس لیے قبر کے جو 3 سوال ہیں وہ تو ہمیں اکثر پتہ ہے، جانتے ہیں، لیکن یہ 5 سوال کہ ان کی بھی آج ہم نے زندگی، اس دنیا کی زندگی کے اندر تیاری کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم سید بشیر حسین صاحب کی بے حساب و کتاب مغفرت اور بخشے فرمائے، اور ان کی زندگی کے اندر جتنی بھی ان سے کوئی خطائیں زر ہو گئی ہوں، فرض اور واجبات کے اندر کمی رہ گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں معافی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔